انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو مختلف بیماریوں سے بچنے کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی ہے، جس کے ذریعے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی زندگی کو اور اپنے فیملی کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں آج آپ کو گردن توڑ بخار کے بارے میں۔ گردن توڑ بخار جسے میننجائٹس بھی کہتے ہیں۔ میننجائٹس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ دو بڑی اقسام، تو ایک تو وائرل میننجائٹس ہوتی ہے جو وائرس سے پیدا ہوتی ہے، دوسری جو ہے جراثیم یعنی بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو میننجائٹس ہیں تو یہ دماغ کے اوپر جب یہ وائرس یا بیکٹیریا پہنچ جاتے ہیں تو ان دماغ کے اوپر تین پرتیں ہوتی ہیں جس میں دماغ جو ہے لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں کچھ ایک فلوئڈ جو ہے جسے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کنٹینیوس جو دماغ جو ہے، انسان کا دماغ جو ہے وہ تقریباً ایک فلوئڈ کے اندر تیرتا رہتا ہے، اور یہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ جو ہے یہ انسانی دماغ کو مختلف چوٹ سے یعنی کہ بچاتا ہے، جو کہ ایک بفر کے طور پر کام کرتا ہے۔ جراثیم اور وائرسز خون کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں اور اس کی جھلی میں انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں۔ انفلیمیشن پیدا ہونے کے بعد جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ ایک کافی تکلیف دہ مرض ہے۔ اس حوالے سے ایک کہانی کے طور پر ایک بچی کی کہانی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس گردن توڑ بخار کی کتنی خوفناک پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک بچی کی اسٹوری ہے کہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے زندگی کے ابتدائی قدم اٹھانے والی اس بہادر برطانوی بچی سے ملی ہے۔ یہ 2 سال کی تھی، یعنی کہ جب قدموں سے چلتے ہوئے وہ بہت خوش نظر آ رہی ہے، اور وہ اس کے اصلی نہیں ہیں، مصنوعی پاؤں ہیں۔ 1 سال پہلے گردن توڑ بخار میں مبتلا ہونے کے بعد الیزا کے دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ڈاکٹروں کو یہ امید تھی کہ دماغ کی سوزش میں مبتلا کرنے والی مہلک جراثیم کے حملے سے وہ بچ پائے گی، لیکن زندگی کی بازی جیت کر اس نے اپنے والدین کے علاوہ ڈاکٹروں کو بھی ششدر کر دیا۔ اس نے اپنی ہمت سے ڈاکٹروں کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اس کے لیے چھوٹی سی ننھی منھی لکڑیوں کی جوتیاں بھی بنا کر دیں جو اس کے مصنوعی پاؤں کے آخری سرے پر فٹ ہو جاتی تھی۔ الیزا کے والد 25 سالہ مینوپل چودھری مردانہ ملبوسات کے سیلز مینیجر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی گردن توڑ بخار میں اس وقت مبتلا ہوئی جب اس نے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے اصلی پاؤں سے چلنا کیسا ہوتا ہے، اور وہ صرف مصنوعی ٹانگوں کے سہارے کے بارے میں ہی جان سکتی تھی۔ ننھی منی الیزا اپنی پیدائش کے بعد سے ہی زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عام مقررہ میعاد سے 3 ماہ پہلے ہی وہ دنیا میں آ گئی تھی۔ اپریل 2009 میں جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا وزن محض 2 پاؤنڈ 3 اونس تھا۔ الیزا کی والدہ 23 سالہ سمتھا ٹیلر نے بتایا کہ وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ میری ہتھیلی پر سما جاتی تھی، لیکن وہ زندگی کی جنگ جیت گئی، اور ہم خوش یہ سمجھتے ہوئے اسے اپنے گھر لے آئے
کہ اب بے یقینی اور نا امیدی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ گزشتہ اپریل میں اس کی پہلی سالگرہ کی تقریب کے فوراً بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید پارٹی کی وجہ سے زیادہ تھک گئی ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس وقت آس پاس کے گھروں کے بچوں میں خسرہ کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے زیر اثر ہو۔ دوسری صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا جسم دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے یہ جانچنے کے لیے کہ یہ خسرہ ہی ہے اور کوئی دوسری مہلک بیماری تو نہیں، اس کے دانوں کو شیشے کے گلاس سے جب دبایا تو وہ غائب ہو گئے۔ اس پر ہمیں یقین آ گیا کہ یہ چکن پاکس ہے اور ہم قدرے مطمئن ہو گئے۔ لیکن گھر میں موجود علیزہ کی دادی نے اس کے جسم پر ایک ایسا دانہ دریافت کر لیا تھا جو دیگر دانوں سے بالکل مختلف تھا، اور وہ اس دانے پر یعنی کہ گلاس والا تجربہ دہرانا چاہتی تھی تو وہ غائب نہیں ہوا۔ لہٰذا فوراً ہی ایمبولینس طلب کی گئی اور علیزہ کو فوراً بورو کے پرنس رائل ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اسپتال پہنچنے کے 1 گھنٹے کے اندر علیزہ کے پورے جسم پر بینگنی رنگ کے دھبے نمایاں ہو چکے تھے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خون کے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ وہ گردن توڑ بخار کے سب سے خطرناک قسم یعنی کہ میننگو کوکل میننجائٹس میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خون میں زہر شامل ہو گیا ہے۔ یہ طبی صورتحال سیپٹیسیمیا کہلاتی ہے، یعنی کہ میننگوکوکل میننجائٹس کے جراثیم میننگو نائسیری یا میننگو کوکائی جب جسم میں سرکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا زہر پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے جسم میں سیپٹیسیمیا ہو جاتا ہے اور خون کی جو باریک باریک شریانیں ہیں وہ پھٹنے لگتی ہیں۔ بعد ازاں علیزہ کو لندن کے سینٹ تھامس ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس پر دوائیوں کے ذریعے طویل بے ہوشی طاری کی تاکہ اس کی زندگی بچ جانے کے امکانات زیادہ روشن ہو سکیں۔ وہ زندہ تھی، لیکن ڈاکٹروں نے جب اس کے والدین کو یہ بتایا کہ اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تو ان پر مردنیسی چھا گئی۔ مینوئل چودھری نے بتایا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید علیزہ ہم سے بچھڑ جائے گی، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس وقت بھی کومے میں تھی جب ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا کہ اس کے جسم کے تمام حصوں میں خون اچھی طرح نہیں پہنچ پا رہا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سیاہ ہوتے جا رہے تھے، لیکن ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کی دونوں ٹانگیں، دائیں ہاتھ کا بڑا حصہ، بائیں ہاتھ کا کچھ حصہ بھی الگ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو جیسے ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن ہم صبر کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ گردن توڑ بخار کے جان لیوا جراثیم سے متاثر ہونے کے 4 ہفتے کے بعد علیزہ کے اعضاء الگ کر دیے گئے اور صحت یابی تک اسے دوبارہ 2 ماہ مزید اسپتال میں گزارنے پڑے۔ اس دوران ڈاکٹروں نے اس کے جسم کے ساتھ مصنوعی اعضاء فٹ کیے۔ اس پیاری بچی سے اتنے زیادہ متاثر تھے کہ انہوں نے اس کی مصنوعی ٹانگوں کے آگے چوبی پاؤں بھی لگا دیے۔ علیزہ نے حال ہی میں اپنی دوسری سالگرہ منائی ہے اور گزشتہ ماہ پہلی بار مصنوعی قدموں کے سہارے چلنا شروع کیا ہے۔ اس بیچاری کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اصلی پاؤں کے ساتھ چلنا کیسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی اس کے دماغ کو گردن توڑ بخار کے تمام زہری اثرات سے پاک کر دیا۔ علیزہ کے والد ان دنوں میننجائٹس ٹرسٹ قائم کر کے اس مہلک مرض سے مبتلا بچوں کی جان بچانے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں اور والدین کو سمجھا رہے ہیں کہ مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے کتنے ضروری ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی نہیں جانتی پیدائش کے بعد وہ کتنے مصائب میں مبتلا رہی۔ اس وقت تو وہ ہمیں دنیا کی انتہائی خوش نصیب بچوں میں سے ایک نظر آتی ہے اور ہمیشہ اپنی مسکراہٹ سے ہمارے دل جیتتی رہتی ہے۔ اس اسٹوری سے جو کہ جنگ گروپ کے ویکلی اخبار پر شائع ہوئی، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گردن دوڑ بخار کی پیچیدگیاں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہ پیچیدگیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مستقل عوام کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ مختلف ویکسین لگوا کر اتنے خطرناک بیماریوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔